اندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو غلطی کھا گیا، جاتے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں تم دھوکے میں نہ آنا۔ دیکھ لو 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک بھی خالی جا رہا ہے۔ 14.5 کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے ہوئے، اس سے پہلے کہ قتل و غارت ہوتی، خون بہتا، کسی کی جان جاتی۔ وہ جو علاقے کے بڑے تھے انہوں نے دونوں کو بٹھایا، کہیں فیصلہ کیا۔ ظاہر ایک سچا تھا ایک تو جھوٹا ہی تھا نا۔ اب جو جھوٹا تھا وہ بات ہی نہ سنے کسی کی، وہ نہیں جی آپ تو سائیڈ اس کی لے رہے ہیں، آپ تو ہیں اس کے ساتھ، آپ تو پہلے کو بات کر کے آئے ہیں۔ آخر بات اس بات پہ ختم ہوئی کہ بھئی ہم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو ان سے فیصلہ کروا لیتے۔ سارے حاضر ہوئے، آ کے اس کی حضور زمین دا ایک ٹوٹا ہے، ایک اندر میرا ہے، ایک اندر میرا ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے۔ وہ ہوتے ہیں نا حضرت جی کچھ نام نہاد سے آنے، وہاں بھی تھا ایک، وہ حضرت موسیٰ نبی جن علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت اس طرح کریں ان کو اکیلا اکیلا کر کے دونوں کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اب نبی تو پھر نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی، اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے کہ میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ اب سب کو لے کے چلے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، زمین کے ٹکڑے کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے ہیں اب تو ہی بتا کہ تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی یہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کریں یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ ایسی ساری زندگی حضرت ہی کھیڑ دے رہنے ہیں میری میری، اینڈ تے پھر اصل گل پتہ لگ دی کہ میری نہیں سی میں دا حضرت جی جیوندیاں مان جا گے تو سوکھے رہاں گے، جیوندیاں مان جا گے تو سوکھے رہاں گے، کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے سی ٹہندے ویکھے لوئے لوئے پر لے کڑی یہ تجھ پڑھنا پڑھنا شام بھائی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکرہ موت نے ملیاں فضل کریں رب سے۔ اور چلے وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اور حضرت پھر یہ تو ہے ہی نہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو، پھر جواب کیا آتا ہے وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، ٹھیک ہے جی، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت نام ہے، اور مرید تھے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی دور کچھ اچھا نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی، آپ نے امام صاحب کے دستے مبارک پہ توبہ کی، امام صاحب نے اپنی تسبیح دی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ، پہلے امیری تھی پھر فقیری آئی ہے، آپ اپنے گھر میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ وہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے۔ حضرت جی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کھانا کو سوکھا کام تو نہیں ہے، لیکن حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صبر سے صبر نہیں ہوا۔ وہ لکھا ہے جب 6واں دن آیا نا تو آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہنے لگی حبیب یہ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دنا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تسبیح لوٹا مصلی قرآن کریم اٹھایا جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے، جب گھر آئے نا تو آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ہاں کی، تو پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے؟
حضرت حبیب اجمی فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے اس کو کہا بات یہ ہے کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اچھا حضرت جی سچ بتانا کریم ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک کریم ہے ویسے حضرت جی ٹورن پھرن ڈے دے اور کتنا کریم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چور پکڑا گیا, کتنا کریم ہے, ایک چور پکڑا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگا, میں مختصر کر لوں, اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ قاضی صاحب سے کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو, ایک بار حضرت عمر کا لے جاؤ. قاضی صاحب نے کہا بھائی وہ کیوں؟ اس نے کہا بس ایک بار لے جاؤ, وہ مجھے معاف کر دیں. قاضی صاحب نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ ان کا کی ہے. آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کی ہے تو معاف کس طرح کر دیں گے؟ اس نے کہا آپ لے جاؤ وہ معاف کر دیں گے. رام دل لوگ تھے, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, وہ لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کرتا حضور معاف کر دے. آپ نے فرمایا کیوں؟ نہیں حضور میں معاف کر دے. آپ نے فرمایا تو چوری کی تھی ہے نا؟ کی تھی. آپ نے فرمایا پھر معاف کیوں کر دیں؟ وہ کرتا حضور معاف اس لیے کر دیں کہ میں نے آج پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا, تو اس لیے میری معافی بنتی ہے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا, اس لیے معافی بنتی ہے. دیکھو کتنا یقین تھا حضرت عمر کو اپنے رب کی کریمی پہ, کتنا یقین تھا اپنے رب کی ستار الوجوبی پہ. حضرت عمر فاروق رو پڑے اور رو کے اس کو کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی, ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا ہوں, اور جھوٹے پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں. پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں. میں کسی کی بات نہیں کرتا حضرت, جو پہلی بار پڑھنا لڑا تو سلیمان مصباحی تانوں کدی نہ لفظ, بلکہ ہوتا کیا ہے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. اور میں صرف اپنے مشاہدے بیان کروں نا کہ بلا جو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے, شاید ایسی کئی راتیں درکار. میں صرف ایک ہی بات ابھی سناتا ہوں, انشاءاللہ پھر اس کو چینج کر دیں گے. میں حضرت سیالکوٹ میں پروگرام تھا, میں آیا اسی طرح کسی دور علاقے میں تھا. انہوں نے کہا حضرت صرف تسی آ کے 10 منٹ بیان تے دعا. میں نے کہا بیٹا میں 2 بجے سے پہلے سیالکوٹ نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا حضرت جی ساڈا پروگرام ہی 2 بجے تک چلنا ہے, بس جڑے ویلے میں مختصر کروں گا. جب میں نے اس کی کریمی دیکھی اللہ ڈھیر رنگ بکھرے پڑے. لو جی میں پورے 2 وہاں پہنچا, 10 منٹ تقریر کی, سلام دعا کر کے میں تقریباً 2:30 بجے فارغ ہو گئے. میں مسجد میں کھڑا تھا تو وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا وہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا. اللہ کبھی اس طرح نہیں ہوا آج تک, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ خطیب صاحب کے لیے لنگر کا اہتمام کہیں اور ہے. یہ جو پبلک آئی ہے یہ شاپر اس کے لیے, نہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد. اللہ مجھے غصہ بھی لگا اس کا شاپر دینا, تو میں نے کی سمجھے ہے کہ تم شاپر دین دیں. میں نے ذرا غصے کو کنٹرول کیا تھوڑا سا, اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ 2:30 بجے ہوئے, یہ کوئی چاول کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے, یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے میں چاول کھاتا بھی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کو گھر لے جاؤں, لیکن کیونکہ بڑے دن کی چھٹیاں ہیں, دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, بچے ننھیال ہیں نام کے ہیں, تو گھر میں بھی کھانے والا کوئی نہیں, تو ضائع ہو جائیں گے, تو یہ کسی اور کو دے دے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. آپ کو پتا ہے یہ سنیوں میں کمال ہے, بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں, یہ نعمت یہ کمال سنیوں میں ہر ایک کے پاس افتاح کا شعبہ ہے. ہمیں پتہ بھی نہ ہوئے کہ اسم فعل تے حرف کیوں کہنے ہیں, لیکن مفتی ماشاءاللہ سارے نہیں. یہ اہل سنت میں بڑی کوالٹی ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے نا مفتیان کرام خاموش ہیں, اسی فیس بک تے بیٹھ کے فتوے تے فتوا دین دیتے ہیں سارے, یہ سنیوں میں ہی ہیں. تو میں بھی ہم بھی ماننے والے ہیں, بھائی پڑا شاپر کے باہر جا کے گڈی نہ الٹ دے. ہاں عجیب بات ہے, لنگر نو نہ نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنا, عجیب بات ہے. لیکن پتر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, ایک تو ایسے پاک ہیں جن کے قدموں میں بیٹھا بول رہا ہوں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ, اور ایک میں بغداد شریف والی سرکار ہیں. میں زیادہ نہیں, چلو 2 کے نام لے دیتا ہوں. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ, اور ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. تو پھر اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو لنگر کیا فائدہ دے گا؟ سلطان باہو کا لنگر اسی کو فائدہ دے گا جو نمازی ہے, حضور غوث پاک کا لنگر اسی کو فائدہ دے گا جو نمازی ہے.
اور نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے، ہاں یہی اس ارادے سے بھی کھا سکتے ہیں آپ، یا اللہ میں لنگر کھان لگا، پاکاں دا لنگر ہے، میں توفیق نماز دے دے، پھر بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی نیت نہیں ہے تو آپ، میں نے جناب وہ ہاتھ میں نا شافر پکڑا ہوا ہے، میں وہ مسجد سے باہر نکل کے گلی میں آ گیا، وہاں نا کچھ بچوں نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، میں ان کو مسئلہ بتا رہا تھا، یہ میں اس کی کرینی بتانے لگا ہوں آپ کو، لو جی ایک بندہ آ گیا میرے پاس، اور بندہ یہ نہیں کوئی امامے والا آیا یا کوئی جناب کوئی نہ، جناب دونوں کانوں میں بالیاں، گلے میں چینے، ہاتھوں میں کڑے، انگلیوں سب پہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی، نیچے اس نے چاگر پہنے ہوئے، ٹروزر شرٹ، اوپر ایک جیکٹ، اور آ کے مجھے بڑے برے انداز میں کہتا ہے لنگر ہے کہ مکاشڑے ہے؟ جب بندہ پوچھے میں کو لنگر کہیں چاہ رہا، یہ حالت بہرحال میں نے پھر کنٹرول کیا، میں نے وہ جو شاپر پکڑا ہوا تھا نا ہاتھ میں نے اس کو تھما دیا، وہ لے کے چلا گیا، میں کھڑا تھا، اب میری گاڑی بھی سڑک پہ کھڑی تھی، میں نے بھی سڑک پہ جانا تھا، جب میں سڑک پہ پہنچتا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو بیٹھ کے چاول کھا رہے، وقت بھی کچھ اس طرح کا تھا، میں نے جب اس کو کھڑے ہو کے کھاتے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ رونا کس بات پہ آیا؟ اس نکمے کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے، اس نکمے کو خود نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے، اور میں تو شاپر اٹھا ہی نہیں رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا ہے، اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے رہ جا، ساڈا بندہ بھکھائے آنڈیا تو نہیں کھانا تو نہ کھا، تو بڑا آفریت ہے نہ کھا، وہ باہر تے رہ جا، ہوں ساڈا بندہ بھی اینڈ ہے کہ مسجد چ کوئی نہیں آنا ہے، وہ تو ساڈے بندے کا ہولی ہے جو مسجد چ آ گیا تو دینا کسی نے نہیں ہے، چل مولوی تو اینڈ کر تو لے جا۔ اس دن پھر مجھے سمجھ آئی ہماری بے وفائی پر بھی وہ کتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ ہم فرماتے میں نے اپنی بیوی کو ٹالا، تو آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے اچھا چلو کل آئیے، آپ فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح اللہ فرماتے رات پڑی گھر آ گیا، وہ پھر پوچھتی ہے مزدوری کی تھی، آپ فرماتے میں نے کہا کی ہے، وہ پوچھتی ہے پھر پیسے کدھر ہے، آپ فرماتے میں نے کہا میرا مالک کریم بڑا ہے، مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے، تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے فرق کہنے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، جب کل جائیں گے جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے۔ اب حضرت جی جو صوفی ہوتے ہیں ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، بزرگ اللہ شاہ نے کچھ تو ہوا ہوگا نا جب آپ نے لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب اللہ شاہ نے یہ شعر لکھا ہوگا ہے جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا ہے۔ آپ فرماتے یہاں تیر لگا کے اور میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ فرماتے ساری رات میں سو روتا رہا، فرماتے تیسرا دن پھر آ گیا، جو مرشد کا حکم تھا کرنا تو وہی تھا، اور فرماتے میں پھر اللہ کرنے نکل گیا۔ فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان، وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج کیا کہہ کے ٹال رہا، پتہ نہیں کیا بولی، کچھ اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سونا نہ جائے۔ فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ کے ذکر الہی کرتا ہوں، آدھی رات کو جاؤں گا جب سو جائے گی، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے ذکر میں مشغول ہو گیا، اب فرماتے جب آدھی رات آئی تو میں گھر آیا، فرماتے رات تو آدھی تھی لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ۔ اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اب فرماتے اس نے دروازہ کھولا، فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے بالکل نئے پہنے ہوئے۔ تو میں بڑا حیران ہوا یہ آج مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اتنی خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی ہے، تو کہتی کیا ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتا نہیں بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ راتوں کہتی ہے اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ اب فرماتے جب اندر جا کے دیکھتا ہوں تو ڈھیر لگا ہے ہر چیز کا۔ وہ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے،
کہ آپ کو تنگ نہیں کیا کہ اس نے بندے بھیجے تھے سارا سامان وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا. آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑا اس کا بھی دل نرم پڑ گیا. تو آپ فرماتے مجھے آگے سے کیا کہتی ہے حبیب رو نا. ہاں جی کیونکہ صرف سامان نہیں آیا پیغام بھی آیا نا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہاں یار آؤ وفا کرتے آؤ وفا کریے ککھ بھی نہیں جمی ہے جانا جی تو آؤ وفا کریے اور بڑا اوکھا پڑنا ہے. آؤ وفا کریے. تو پھر جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اتر ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرف. بس یہ آخری بات یہ بھی وفا کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ کبھی کوئی معاملہ بنے گا تو کوئی اور موضوع جو ہے نا کہ چھیڑیں. اب تیسرا مجھ سے نہیں چھیڑا جائے گا جو چلو لائن بن رہی ہے. یہ میں آپ کو وفا کے حوالے سے آخری بات یہ وفا کے حوالے سے میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے خادمی. پھر لگا ہے مصباحی. خادمی ہے میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی اور مصباحی ہے میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق زیدہ مجدو مصباحی ہو گئے. یہ میرے بزرگ ہیں نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ آپ نے تقریباً 100 سال سے اوپر عمر پائی. یہ بس وفا کے حوالے سے گفتگو ساتھی کا یہ آپ جوانوں کے لیے کہ وفا کرو بیٹا ہوتا کیا ہے. پھر اگر وہ آپ تو آگاہ نہیں ہے خیر ماشاءاللہ علماء آگاہ ہیں. حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ فقی شریف تو حضرت کا بڑا پیار تھا میرے بزرگوں سے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. جب بھی آپ نے سیالکوٹ آنا نا قبلہ شاہ صاحب نے تو آپ نے حضرت سے ملے بغیر نہیں جانا. ایک دن حسب معمول آپ تشریف لائے ہوئے تھے بیٹھے دونوں اللہ کے ولی معرفت کی موضوع پہ گفتگو کر رہے. وہ مریدوں نے آ کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی شاہ جی 3:30 بجے گڈی نکلنی ہے تو 3 بج گئے. تو ان کی مرا کو اجازت لو حکیم خادم علی میرے پردادا شاہ کو ظاہر ہے کوئی 10-15 منٹ ادھے جاندے لگنے نہیں ذرا جلدی جاؤں گے سیٹ اگے مل جائے گی. تو جی شاہ صاحب حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جی پھر میں نے اجازت دے دی. ان کی سادات میں تھے حکم نہیں کیا. آگے سے حکیم خادم علی صاحب ادمن عرض کرتے ہیں فرمانے لگے شاہ جی اج میرا دل کرتا ہے کہ تسی رات میرے کو ہی رہو. شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے ہے نصیب ایک اللہ کا ولی خود بھی کہہ رہا ہے مجھے کہ رات میرے پاس رکے لیکن تھے بڑے درد والے لوگ. شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے ہیں میں نے صبح جا کے اسباق پڑھانی ہے اس لیے مجھے اجازت دے دیں. حکیم صاحب پھر دوسری باری شاہ جی این کرو ہاں رات کو میں نے پڑھا چھوڑو. حکیم شاہ صاحب نہیں حضور آپ تو خود عارف وقت ہیں. تیسری بار پھر اچھا شاہ جی این کرو جی کل دے سبق رہ جائیں گے نا پرسوں جا کے 2 دن دے کٹھے پڑھا چھڑی. لیکن شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور میں نہیں جانا. اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. میرے دادا پردادا شیخ اٹھے شاہ صاحب کو رخصت کیا. شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے تانگا اڈے تک نکل پڑا. حکیم خادم علی صاحب آ کے نا اپنی چارپائی پہ بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. مسکرائے اٹھے استقبال کیا. شاہ صاحب کو لا کے پلنگ پہ بٹھایا اور پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں. تو شاہ صاحب عرض کرتے ہیں حکیم صاحب میں ٹانگے تے بیٹھا ٹانگا اڈے نو ٹر پیا چنگی بھلی دھوپ نکلی سی پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھما چھم بس پیا نال تیز وا اگے باواں پھنڈ پوے پیچھے باواں پھنڈ پوے دن ٹھنڈ دے نے. اور میں کوچوان نو کیا موڑو ٹانگا کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے اینا پھنڈ نہ گلا ہو جا اور بھی شریف تک جاندے جاندے ٹھنڈ نہ جانا بخار چڑھے تے کئی دن ضائع ہو جائے. موڑ ٹانگا حکیم صاحب کا لیا لگی. اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سن. اب آگے سے کیا فرماتے ہیں آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے. یہاں